دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ آخری بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن بڑی برکت والا دن ہے، اس کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج جو شخص بھی اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگ لو، مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی نیک جائز حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو بھی مانگو گے، آپ جتنا بھی مانگو گے، آپ جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نواز دے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو تنگ دست ہے، جن کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ بیٹوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، جوان بیٹیوں کی من پسند نوکری لگ جائے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ ہر رشتہ دار آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایسا کیا کرتے ہو جو راتوں رات امیر ہو گئے، تمہارے ہر مسئلوں کا حل ہو گیا، رکے ہوئے کام پورے ہو گئے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ آج آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کو جاگتی آنکھوں سے معجزہ دکھائے گا۔ جب آپ اس عمل کے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی تو آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا مجرب عمل بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ عمل آج تک میری اپنی زندگی میں جس کسی پریشانی دکھیارے بہن بھائی کو بتایا، الحمدللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوا، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب ترین عمل آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، غریبی گھر سے چیخے مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ آج کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے۔ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج موقع ہے، رب کریم سے مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو وہ رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، جو عمل میں
آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی اگر آپ کی قسمت کے بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی دولت کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آج یہ عمل کرتے ساتھ ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، وہ بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ اپنی تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق اور دولت کے پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ پورا سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بے بسی میں گزار چکا ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ایک بار آج ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ عورت جس کا نام لے کر ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھے گی، رب کی ذات اس کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دیں گے۔ اگر آپ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے کہ جب میں آپ کو اس کا خاص وظیفہ بتاؤں گا تو آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے جس بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الثانی کی 26 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی آخری بدھ کا دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ بدھ تو بہت سارے آئیں گے لیکن ماہ ربیع الثانی کا یہ آخری بدھ ہے۔ آپ لوگوں نے آج کا دن لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض بہت زیادہ ہے، قرض اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آپ لوگوں کے آگے قرضدار ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے دکھارے سنا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری پریشانی کے وقت تمہیں پیسے دیے، اب تم مجھے پیسے کیوں نہیں دے رہے۔ اگر آپ لوگ شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوگے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ایسے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ جو میری بہنیں توجہ کریں، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ایک مٹھی چینی پہ پڑھیں، ایک مٹھی چینی کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں اور چینی کو آپ لوگوں نے صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کر دیں، پرندوں کو ڈال دیں، لیکن آپ ایک مٹھی چینی پہ کسی میٹھی چیز پہ پڑھیں اور اس کا صدقہ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب تبدیل ہو جائے گا۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ والوں، کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے رشتوں کی آڑ میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بارہا ایک دعا بتاتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں لازمی اس دعا کو مانگا کرے کہ میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میری کامیابی کے درمیان آ جاتے ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے میں تیری عبادت نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے بن جائیں گے، 5 وقت نہ صحیح 2 3 4 وقت کی تو نماز آپ لوگ لازمی پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ یہ دعا لازمی اللہ پاک سے مانگا کریں اور استغفار کیا کریں۔ استغفار کرنے سے ہماری روح پاک ہوتی ہے، ہماری روح شاد ہوتی ہے، تو لہٰذا استغفار بھی آپ لوگ کیا کریں۔ جب آپ لوگ استغفار کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو میرے اس بندے نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، نہ اس نے جنت کو دیکھا، نہ اس نے جہنم کو دیکھا، نہ میرے حبیب کو دیکھا۔ یہ قرآن پر ایمان لے کر آیا، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آیا، جنت اور دوزخ کا اقرار کرا، اور دیکھو میری آج نماز پڑھ رہا ہے اور مجھ سے توبہ استغفار کر رہا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا
کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ رب تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپ پڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بر سجود ہو کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے یا غفورو۔ آج اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفورو سے پکارنا ہے۔ یا غفورو اور یا غفارو سے آپ لوگ اللہ پاک کو پکاریں گے، جس کے معنی ہوتے ہیں اے بخش دینے والی ذات۔ اللہ والوں، بخشنے سے مراد گناہوں کا بخشنا بھی ہے اور دولت کا بخشنا بھی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی مدد اس طرح سے آئے گی، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اول تو اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں اور پانی کے گلاس پر پڑھیں، ایک مٹھی چینی پر پڑھیں۔ ایک مٹھی چینی پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ انشاءاللہ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے استغفار کرے گا، آپ کے لیے رستے استوار کرے گا، اور اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا تو ہر دانے کے عوض آپ کو کروڑ روپے بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ مقصد کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آمین اللہ پاک قبول کر لے اور جو لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ان سب کا بیڑا پار ہو جائے، تو لہذا دعا میں آپ لوگ ضرور شامل ہوا کریں۔ اجتماعی دعاؤں کے بہت فائدے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے اپنے پیارے حبیب سے محبت کرنے کا واسطہ، تجھے صبح اور شام کا واسطہ، تجھے پیارے پیارے مدینے کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف اور حجر اسود کا واسطہ، تجھے بی بی زینب کی چادر کا واسطہ، میرے مولا حسنین کریمین کی قربانیوں کا واسطہ، میرے مولا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر فاروق کی عدل و انصاف، عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہماری تنگ دستی، ہماری بے چینی سب کو دور فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گھر میں خیر و برکت پہلے کی طرح لوٹا دے۔ میرے مولا جس طرح پہلے ہمارے گھر میں بہترین گزارا ہوتا تھا، رزق کی بھرمار ہوتی تھی، مہمان آتے تھے پیٹ بھر کے جاتے تھے، میرے مولا اب تو مہمان رکنے کے لیے نہیں بھی آتے، اور مہمان جب آتے ہیں ایک وقت کا دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے مولا ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، ہمارے دل کو غنا سے پاک کر دے، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی گستاخی کرتے ہیں، ہم لوگ ان کا احترام نہیں کرتے۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری کامیابی کی آڑ میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتہ کروا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، غیب سے اسباب پیدا فرما، جن کے مکان نہیں ان کو اپنے مکان عطا فرما دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھاتے ہیں میرے مولا اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ان کو
جو ابھی جہاد کر رہے ہیں جو مسلمان، میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، ان کے حوصلوں کو اور بڑھا دے میرے مولا، ہم مسلمانوں کو بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی شجاعت حیدری سے سرشار فرما دے میرے مولا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھا کریں، اور آپ لوگ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ آپ کی آمین کہنا، آپ کی آمین بولنا اللہ والوں رائے گا نہیں جائے گی۔ جب روز محشر آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے اندر ایسے ایسے اعمال ہوں گے، ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے یہ نیکی کری نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس دن دعا مانگی تھی نا، میں نے تیری وہ دعا قبول نہیں کری، اس کے عوض تجھے حج کا ثواب دے دیا، اس کے عوض تجھے میں نے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے جب ہمیں انعامات ملیں گے نا، ہم سوچیں گے کہ کاش ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت عبادت میں ہی گزارا ہوتا، سارا وقت اللہ پاک سے دعا کرنے میں ہی گزارا ہوتا۔ تو لہٰذا تھوڑی سی دعا ہوتی ہے، 1-1.5 منٹ کی دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مسترد اعمال اور مجرب اعمال ہیں، جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تعداد بتاؤں گا اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو، چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے۔ ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں، ترتیب سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں، چینی صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو، ثابت دانے چینی کے لیے گا۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں، ایک پلیٹ میں ڈال لیں، کٹوری میں ڈال لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر، اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے، مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہوں، ہم لوگ کامیاب ہی رہیں،
اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے، اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں، اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ ایک بار کریں گے، اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا، اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والوں، جو مانگے گے وہ ملے گا۔ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ بچہ آپ کا کمزور ہے، اس بچے کو پلائیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا۔ روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے، تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے۔ یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا۔ انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے ہی شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے سورۃ
فاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت، سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے، جو کہ مستند عمل ہے۔ اللہ والوں، وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفورو پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا، یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو، اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ، چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر آ جائیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے، اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔